انہوں نے پھر جو ثبوت ذکر کیا آپ وہ خود بھی وہ ویڈیو دارالفتہ اہل سنت کے چینل پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ 7ویں صدی میں ابن جوزی رحمہ اللہ نے، اور 9ویں صدی میں ابن حجر حیتمی نے، اور 11ویں صدی میں فلاں بزرگ نے، یعنی 7ویں 8ویں صدی کے بعد کے کچھ بزرگوں کا حضرت نے ذکر کیا کہ زمانہ قدیم کا اگر کوئی اشکال کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان حضرات نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ الوداع منانے کا حکم۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ناظرین کرام، اس کو جمعۃ الوداع کے طور پہ منانا اور رمضان کو الوداع یا رمضان کے جانے کا غم منانا اجتماعی طور پہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ دیکھیں ناظرین کرام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہوں، فقہاء کرام ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، تابعین عظام ہوں، کسی سے بھی جمعۃ الوداع منانا، جبکہ ان کے دوروں میں، ان کے زمانے میں جو خیر القرون تھے اس میں بھی جمعۃ الوداع آتا تھا، لیکن ان حضرات سے جمعۃ الوداع کا منانا کہیں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آخری عشرے میں جو رمضان مبارک کا آخری عشرہ جس میں جمعۃ الوداع واقع ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عبادات، ان کے آخری راتوں کا اعتکاف 10 راتوں کا، اور ان کی عبادات میں تو اضافہ ہو جاتا تھا، لیکن جمعۃ الوداع سے متعلق کوئی خاص قسم کا کوئی عمل، یا جمعۃ الوداع میں خاص نئے کپڑے پہننا، یا کوئی خاص خطبے پڑھنا، یا یہ کہ کوئی خاص اعمال اور اس کی خاص حیت یا اس کا کوئی خاص نام ہمیں سیرت اور جو تاریخ کی کتابیں ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ نیز الوداع والفراق والسلام یا شہر رمضان وغیرہ الفاظ کے ساتھ خطبہ ہو، یہ کہ جمعۃ الوداع کے دن نماز جمعہ کے بعد دیگر کوئی خطبات یا کوئی نعتیں یا اس طرح کے الوداعی کلمات کہنا، اس کا کوئی ثبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات سے ہمیں نہیں ملتا۔ اسے بڑے بڑے اکابر اہل فتاوی نے بدعت قرار دیا ہے، بدعت قرار دیا ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کن حضرات نے، کن اکابر فتاوی نے اس کو بدعت قرار دیا ہے، ان اکابر اہل فتاوی کا ذکر میں آخر میں کروں گا۔ اس سے پہلے ایک اہم بات ہے، مختصر انداز میں اس کو بھی سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ ناظرین کرام، دارالفتہ اہل سنت نام کا بریلوی علماء کا ایک چینل ہے، اس میں ایک محترم مفتی صاحب کی کل ہی ویڈیو جمعۃ الوداع سے متعلق اپلوڈ ہوئی ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کے پہلے تو ثابت قرار دیتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے متعلق 2 اشکال کیے جاتے ہیں۔ ایک اشکال انہوں نے یہ ذکر کیا محترم مفتی صاحب نے کہ اس کا زمانہ قدیم سے ثبوت نہیں ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا زمانہ قدیم سے ثبوت نہیں ہے، اور دوسرا انہوں نے اشکال یہ ذکر کیا کہ دوسرا اشکال یہ کرتے ہیں کہ اس کا التزام کیا جاتا ہے۔ پہلے سوال کا حضرت مفتی صاحب نے یہ جواب دیا کہ اس کا زمانہ قدیم سے ثبوت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، اس کا زمانہ قدیم سے ثبوت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ثبوت ذکر کرتا ہوں محترم مفتی صاحب کے بقول۔ انہوں نے پھر جو ثبوت ذکر کیا وہ خود بھی وہ ویڈیو دارالفتہ اہل سنت کے چینل پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ 7ویں صدی میں ابن جوزی رحمہ اللہ نے، اور 9ویں صدی میں ابن حجر حیتمی نے، اور 11ویں صدی میں فلاں بزرگ نے، یعنی 7ویں 8ویں صدی کے بعد کے کچھ بزرگوں کا حضرت نے ذکر کیا کہ زمانہ قدیم کا اگر کوئی اشکال کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان حضرات نے خطبۃ الوداع کے نام سے کوئی کتاب میں کہاں کوئی خطبہ ذکر کیا ہے، لہذا ثابت ہو کہ جمعۃ الوداع کا منانا درست ہے۔ دوسری بات کا حضرت نے جواب دیا وہ یہ دیا کہ التزام کرنے کا کہتا ہے تو ہم التزام نہیں کرتے، جو نہیں مناتا اس کو ہم کچھ نہیں کہتے ہیں۔ دیکھیں ان دونوں جوابوں سے متعلق مختصر سی ایک بات ہے، وہ آپ کے سامنے صرف ذکر کرنی ہے، ورنہ بدعت سے متعلق ہماری مستقل ویڈیو چینل پہ موجود ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ بدعت کیا ہے اور بدعت کے اندر کیا باتیں پائی جائیں تو ایک چیز، ایک عمل بدعت قرار دے دیا جاتا ہے، وہ آپ ملاحظہ کر لیں۔ یہاں صرف آپ کو مختصراً یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، دیکھیں کہ پہلے سوال کا جو حضرت نے جواب دیا اسی صاحب نے اس ویڈیو میں دارالفتہ اہل سنت کے چینل پہ جو موجود ہے کہ بھائی التزام زمانہ قدیم میں نہیں پایا جاتا تھا، لہذا ابن جوزی کا اور ابن حجر حیتمی کا حوالہ دے دیا۔ دیکھیں زمانہ قدیم میں نہ پائے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بدعت وہ عمل ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے زمانے میں جس کا داعیہ، جس کے اسباب موجود ہوں اور پھر بھی وہ عمل آپ علیہ السلام یا صحابہ نے انجام نہ دیا ہو، اس کو سامنے والا اس کو بدعت قرار دیتا ہے۔ وہ آپ سے ایسا حوالہ مانگ رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے زمانے میں بھی جمعۃ الوداع آتا تھا نا، جمعۃ الوداع آتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام یا تابعین نے جمعۃ الوداع کو اس طرح منایا ہو، یہ خطبات پڑھے ہوں اور یہ الوداعی کلمات پڑھے ہوں، تو آپ کسی ایک روایت، کسی ایک حدیث، کسی ایک تاریخی کتاب سے کوئی ضعیف حوالہ بھی
بھی اس چیز کا نقل کریں وہ یہ مانگ رہا ہے، وہ یہ نہیں مانگ رہا کہ 9ویں صدی میں ابن حجر حیتمی نے کیا لکھ دیا ہے اور 11ویں صدی میں، اگرچہ یہ بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، جو خطبۃ الوداع سے متعلق کوئی کلمات لکھے ہیں یا نہیں لکھے، میں نے کہا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن فی الحال آپ نے یہ ذکر کرنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اور تابعین سے یہ بات ثابت ہے جمعۃ الوداع منانا یا نہیں ثابت؟ اگر نہیں ثابت تو اس کو بدعت قرار دیا جائے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے زمانے میں نہ ہونے کی وجہ سے۔ پہلے سوال کا مفتی صاحب نے جو جواب اس چینل پہ دیا ہے اس میں مغالطہ اور شبہ پایا جاتا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس کو واضح کر دیا جائے کہ اس کو اس حساب سے بدعت قرار دیا جاتا ہے کہ یہ دور نبوی میں اس کا داعیہ موجود ہوتے ہوئے بھی عمل نہیں انجام دیا گیا۔ دوسرے سوال کا اس ویڈیو میں جب مفتی صاحب نے جواب دیا اس سے متعلق بھی ایک وضاحت سمجھ لیں۔ حضرت نے اشکال یہ ذکر کیا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا التزام کرتے ہو، تو حضرت نے جواب اس کا یہ دیا کہ بھائی ہم کسی کو طعن و تشنیع نہیں کرتے، جو نہیں کرتا ہے نہ اس کو منع کرتے ہیں کہ تم غلط کام کر رہے ہو، لہٰذا اس کا التزام ہم نہیں کرتے، لہٰذا یہ بدعت قرار نہیں دیا جائے گا۔ دیکھیں اس جواب سے متعلق ایک بات یہ سمجھ لیں کہ بدعت کے لیے ایک تو یہی ہوتا ہے کہ التزام ہو، اور اگر میں کام کر رہا ہوں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے میں کر رہا ہوں اور میں آپ کو طعن و تشنیع کرتا ہوں، ایک امر تو دیکھیں اس میں یہی ہوتا ہے، ایک فیکٹ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ نہ کرنے والے کو طعن و تشنیع کی جائے تو اس کو بدعت قرار دیا جائے گا کہ بھائی آپ یہ عمل آپ علیہ السلام سے ثابت بھی نہیں ہے، پھر میں کر بھی رہا ہوں دوسرے کو نہ کرنے میں منع کر رہا ہوں، ایک فیکٹ تو اس میں یہی ہے۔ لیکن ایک دوسرا فیکٹ بھی ہے ناظرین، اگر وہ پہ جائے تو بھی عمل بدعت ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہے میرا طعن و تشنیع نہ کرنا ہی بس اس کو غیر بدعت قرار دینے کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں طعن و تشنیع تو نہیں کر رہا لیکن میں اس عمل کا ایسا التزام کر رہا ہوں، میں اس عمل پہ ایسے دوام اور ہمیشگی اختیار کر رہا ہوں کہ اس سے اس میں فرض یا واجب ہونے کی حیت معلوم ہو رہی ہے، اس کی کیفیت فرض یا واجب والی معلوم ہو رہی ہے، سامنے والے سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نیکی کا کام ہے، ایک امت ایک طبقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہ تو اس پہ تو یہ لوگ ایسے عمل کر رہے ہیں، جمعۃ الوداع منانا ہو یا کوئی بھی ایسا عمل ہو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام و صحابہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کو ایسے انجام دیا جائے کہ اس میں کوئی عبادت، کوئی اجتماعی نیکی اور کوئی ایسی کیفیت معلوم ہو کہ بھائی یہ فرض یا واجب یا مسنون یا شرعی عمل ہے، تو یہ بھی اس عمل کے بدعت قرار دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو صرف طعن و تشنیع ہی کافی نہیں ہے التزام بدعت سے نکالنے کے لیے کہ طعن و تشنیع نہیں کر رہا تو میں کچھ بھی کرتا رہوں، نہیں، اگر میں کسی عمل کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے دور میں اس کا داعیہ موجود تھا اور انہوں نے نہیں کیا، اب میں کر رہا ہوں اور میں ایسے کر رہا ہوں ایک جماعت بنا کے اور ایسے اس فعل کو انجام دے رہا ہوں، یا جیسے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے عید کے دن قبرستان جانے سے متعلق میں بھی یہ دونوں باتیں ذکر کی تھی کہ بھائی اگر قبرستان جا رہے ہیں تو آپ جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ ثابت نہیں ہے تو ان دو باتوں کا میں نے اس ویڈیو میں تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ اس کا اہتمام کرنا ہے، ایک تو اس میں فرض یا واجب کی کیفیت معلوم نہ ہو کہ بھائی ایک فرض واجب یا شرعی عمل ہے، اور دوسرا یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہ جانے والے کو طعن و تشنیع نہ کی جائے، تو یہ دونوں باتیں بدعت سے بچنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، لہذا ایک ہی کا جواب دے دینا یہ بھی ایک شبہ ہے، یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ میں بھائی منع نہیں کر رہا آپ کو تو میں کچھ بھی کرتا رہوں تو یہ شرعی عمل اور یہ سنت قرار دے دیا جائے گا، یہ غیر بدعت ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ایک اجتماعی حیت، اجتماعی کیفیت بنا دینا، ایسا اس عمل سے متعلق کیفیت بنا دینا کہ یہ کوئی فرض واجب یا سنت عمل ہے تو یہ بھی اس عمل کو بدعت قرار دے دیتا ہے، ایسا التزام و دوام بھی جو واجب یا فرض کی حیت نکال دے یہ بھی اس عمل کو بدعت قرار دے دیتا ہے۔ دوسرا طعن و تشنیع والا میں آپ کو پھر واضح کر دوں وہ بھی بدعت ہے، لیکن وہ ایک امر ہے، وہ ایک فیکٹ ہے اس سے متعلق، بدعت سے متعلق کسی بھی چیز سے میں منع کرتا ہوں بس وہی بدعت ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ علیہ السلام نے نہیں کیا میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ بھائی تم بھی کرو یہ کام، یا تم کیوں نہیں کر رہے یہ کام، تم غلط کر رہے ہو، تو یہ اسی وقت اس عمل کو بدعت بنا دے گا، طعن و تشنیع بھی، لیکن دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا کہ فرض یا واجب کی حیت معلوم ہو یہ بھی اس عمل کو بدعت قرار دیتا ہے، ایسا التزام، ایسا دوام یا ایسی اجتماعی کیفیت بنانا کہ اس سے فرض یا واجب کی کیفیت معلوم ہو۔ تو یہ تھا اس ویڈیو کا ناظرین مختصر سا خلاصہ۔ میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ جمعۃ الوداع منانا آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اکابر اہل فتاوی نے ایسے کسی خطبے سے ایسے جمعۃ الوداع منانے سے منع قرار دیا ہے۔ دوسرا میں نے اہل سنت والجماعت کے جو دارالفتہ اہل سنت کا نام کا چینل ہے اس پہ جو ویڈیو حضرت مفتی صاحب کی تھی اس سے متعلق دو اشکال کے انہوں نے جواب دیے، ان دونوں میں جو شبہات پائے جاتے تھے ان دونوں شبہات کو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ اس میں مغالطہ ہے ان جوابوں میں، ایسا نہیں ہے۔ قدیم زمانے میں اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کہ قدیم زمانے میں اس کا ثبوت دیں تو اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کا دور مراد ہوتا ہے، 11ویں 12ویں صدی یا 9ویں صدی میں کسی بزرگ کا کیا ہوا عمل مراد نہیں ہوتا۔ اور دوسرے سوال کا بھی میں نے بتا دیا، التزام کا اشکال اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا یہ جواب نہیں کہ میں منع نہیں کر رہا تو میں کچھ بھی کر لوں، بلکہ اس سے فرض یا واجب کی کیفیت یا مسنون عمل کی کیفیت معلوم نہ ہو رہی ہو یہ بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں جواب ہو گئے۔ میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا کہ آخر میں آپ سے اکابر اہل فتاوی کے نام ذکر کروں گا کہ کس کس نے جمعۃ الوداع سے متعلق ایسے خطبات اور ایسے جمعۃ الوداع کے بعد اعمال کو بدعت قرار دیا ہے۔ اب وہ حضرات کے نام ملاحظہ کر لیں۔
ابو الحسنات حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے مجموعۃ الفتاوی اور خلاصۃ الفتاوی جلد 4 صفحہ 329 کے حاشیے میں، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے فتاوی رشیدیہ صفحہ 123 میں، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے امداد الفتاوی جلد 1 صفحہ 685 میں، اور حضرت مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمن رحمہ اللہ نے فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 5 صفحہ 96 میں، اور فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمہ اللہ نے فتاوی محمودیہ مطبع ڈھابیل جلد 8 صفحہ 296، مطبع میرٹھ جلد 12 صفحہ 416 میں، اور مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے امداد المفتین صفحہ 404 میں اسے بدعت اور مکروہ قرار دیا ہے بحوالہ فتاوی قاسمیہ۔ یہ سب جو نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا بڑے بڑے اکابر اہل فتاوی کے ہیں، یہ ہیں بعد کے صدیوں کے ناظرین، لیکن انہوں نے بدعت اس حساب سے قرار دیا کہ آپ علیہ السلام اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، ان کے کسی عمل سے سنت یا بدعت ہونا ثابت نہیں ہوتا ناظرین۔ انہوں نے شریعت کے دلائل کی روشنی میں، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس عمل کو کہ جمعۃ الوداع منانا ہے یا نہیں منانا، اسے بدعت قرار دیا ہے، اسے خطبات کو، کیونکہ آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اس بات کو واضح انداز میں سمجھ لیے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔